الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. جن لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں، جن کو اللہ جنت کی طرف دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اچھائیاں ہیں اور زیادتی ہے۔ قیامت کے روز ایسے لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، دمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے جو دائمی ہے۔ ان کے مقابلے کے اندر وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر برائیاں کماتے ہیں، گناہ اور معاصی کے اندر لگے رہتے ہیں، قیامت کے روز ان لوگوں کے بدلہ ان کی برائیوں کے بقدر ہوگا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے تاریکی اور اندھیرے کی پرت جمے ہوئے ہوں گے، ذلت و رسوائی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، اور اللہ کے یہاں پر کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ کے اندر ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت ان لوگوں کا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے، وہ جہنمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانتے تھے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو اور ان کو جو ان کے معبود تھے، ان تمام کے درمیان میں جو مکالمہ ہوگا وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک گردان لیا، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، وہ عرب کے لوگ جو اللہ کے علاوہ 360 معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے معبودوں کے نام لات، منات، عزا وغیرہ رکھ رکھا تھا، ان تمام کا یہاں ایک مکالمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں
کہ جب اولین و آخرین وہاں جمع ہو جائیں گے، میدان محشر کے اندر تمام کی تمام کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں گے، جب سے دنیا بنی جب تک ختم ہو جائے گی، تمام کے تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو ایک طرف کیا جائے گا، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، مثلا جو حبل کی عبادت کرنے والے تھے انہیں اور حبل کو ایک طرف، جو لات کی پوجا اور پرستش کرنے والے تھے ماننے والوں کو اور ان کو ایک طرف، اسی طریقے سے ہر ایک کے معبود کو علیحدہ علیحدہ ان کے سامنے کیا جائے گا۔ اور جب سب شریک موجود ہوں گے تو اس وقت اللہ رب العزت ان سے یوں کہیں گے کہ اے لوگو تم بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اور جن کی تم پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ جب دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی تھی ان کو بھی سامنے جب روبرو کر دیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان کے درمیان کے اندر مکالمہ کرائیں گے۔ تو وہ اشیاء یا وہ معبودان باطلہ کہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ اپنے پرستاروں سے، اپنی عبادت گزاروں سے، اپنی پوجا کرنے والوں سے یوں کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر تو آپ ان کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہیں، اپنے اپنے معبودان باطلہ کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں، جھکا کر کے رکھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز یہ اللہ کے سامنے یوں کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے تم سے عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے تمہیں کسی چیز کی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اور پھر وہ جو اللہ کے ساتھ میں شریک کیے جاتے تھے وہ یوں کہیں گے کہ ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں اللہ رب العزت شاہد ہے، گواہ ہے، وہ کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم تو بے جان شے تھے، ہم تو بے حس و حرکت والی اشیاء تھے، ہم اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے، ہم اپنا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہم اپنا فائدہ نہیں کر سکتے، اپنا نقصان نہیں کر سکتے، ہمارے جسم کے اندر جان نہیں تھی، ہم بے حس تھے، بے جان تھے، بغیر حرکت والے تھے، ہم آپ سے کیسے کہتے کہ تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری پرستش کرو، تم ہمیں معبود مانو؟ اللہ جانتا ہے وہ ابھی فیصلہ کر دے گا کہ ہم نے تم سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اور مزید وہ یہ کہیں گے تمام معبودان باطلہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ تک بھی نہیں چلا، تم نے ہماری عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جبکہ رب وہ ہونا چاہیے کہ اپنے بندوں کی ایک ایک نقل و حرکت کو جانتا ہو۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس کی عبادت، اس کی بندگی جو کرتا ہے وہ رب اس کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت اس طریقے سے کیا کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تمہارا رب تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر تم ایسا تصور نہیں کر سکتے ہو، اگر تم ایسی سوچ نہیں
نہیں بنا سکتے ہو تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات تو وہ ہے الحی القیوم کہ اللہ زندہ ہے، قائم ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی چیز اس کو تھکاتی ہے، اور وسع کل شیء علما، اللہ کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک شے سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کون سا کام کر رہے ہیں۔ وہ رب ہے، وہ معبود ہے کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر جن کو اللہ کے ساتھ شریک گردانا جاتا ہے، اللہ کا شریک اور سہیم سمجھا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے ان اشیاء کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، وہ قیامت کے روز یوں کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں نہیں پتا تم نے ہماری عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر تم عبادت کرتے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور رب ہمارا سامنے موجود ہے تو اس وقت کے اندر ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ان کے ہوائیاں اڑ جائیں گی۔ وہ یہ سوچیں گے ہم نے جن کے لیے اللہ کو چھوڑا، ہم نے جن کو معبود بنایا، جن کو اپنا خدا بنایا، آج وہی دستبرداری ہم سے کر رہے ہیں، آج وہی ہم سے غفلت کا اظہار کر رہے ہیں، آج وہ یوں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم تم نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے، ہمیں نہیں معلوم تم نے ہماری بندگی کی ہے یا نہ کی ہے۔ اس وقت کے اندر کیا حال ہوگا؟ وہ وقت آنا یقینی ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہوش کے ناخن لو، ہوش سے دیکھو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، دنیا کے اندر جس انسان نے جو کچھ کیا ہے وہاں وہ اس کو پالے گا، جس نے دنیا کے اندر اچھائیاں کی ہیں وہ بھی وہاں پالے گا، جس نے یہاں پر برائیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بغاوت کی ہے وہ بھی وہاں پر پالے گا، جو کچھ کیا ہے وہ تمام وہاں پالے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، قرآن کریم کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، جب یہ مکالمہ کر کے اپنی دستبرداری کا اظہار کر دیں گے اور اللہ کے سامنے یہ دکھلائیں گے کہ ہم نے ان سے عبادت کو نہیں کہا، ہم نے ان سے اپنی بندگی بجا لانے کے لیے نہیں کہا، تو جانتا ہے رب، اور پھر اس وقت کے اندر رب کریم کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ رب ہوگا جو ان کا سچا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو دنیا کے اندر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے، افترا کیا کرتے تھے، وہ سب ان کے پاس سے جاتا رہے گا، اس لیے کہ وہاں جھوٹ بول نہیں سکتے ہیں، وہاں پر افترا باندھ نہیں سکتے ہیں، وہاں بہتان نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو جب خود ان کے معبودان باطلہ براءت کا اظہار کر دیں گے تو یہ تمام کا تمام ان کا جھوٹ جاتا رہے گا، اس وقت کے اندر ان کا کیا حال ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے وحدانیت کا ایک انوکھے انداز سے اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے طریقے سے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ توحید اور وحدانیت کے منکر ہیں، جو لوگ ہمارا وجود مانتے نہیں ہیں، جو ہماری عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم کیجئے من یرزقکم من السماء والارض،
تم جو کھاتے ہو، تم جو پیتے ہو، سبزیاں لیتے ہو، اناج غلہ لیتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آسمان کے پانی سے اور زمین کے سبزے سے جو پیدا کر کے تمہارے سامنے پیش کیے، کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ تم میں کسی کی طاقت ہے کہ آسمان سے بارش برسا دو؟ تم میں کسی کا وجود ہے کہ زمین کو پھاڑ کر کے دانہ معمولی سا نکال کر کے سبزہ بنا دو؟ آپ دیکھیے ایک دانہ ڈالتے ہو اور اس سے سینکڑوں دانے نکال دیتے ہیں۔ آپ کیلے کو دیکھیے، ایک کیلا ہوتا ہے اور اس کو بونے والا کاشتکار نیچے ڈالتا ہے اور اس سے کئی پیڑ نکل کے آتے ہیں اور ایک پیڑ پہ کئی سینکڑوں کی تعداد کے اندر کیلے آ جاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تمہیں جو رزق مل رہا ہے آسمان سے مل رہا ہے، زمین سے مل رہا ہے، محمد کی تعلیم سے ایک طرف ہٹ کر کے، شریعت اسلامیہ سے علیحدہ ہٹ کر کے، محض اپنی عقل سے سوچئے کہ آسمان اور زمین سے جو رزق پہنچا رہے ہیں وہ ذات کون سی ہے؟ جن کے آگے تم ڈنڈوت کر رہے ہو، جن کے آگے تم اپنا ماتھا پیش کر رہے ہو، جن کے سامنے جبی کو خم کر رہے ہو، جو مکھی نہیں اڑا سکتے، مچھر کو نہیں اڑا سکتے، اپنے اوپر رکھے ہوئے گرد و غبار کو نہیں ہٹا سکتے، کیا وہ زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا وہ انداز ہے کہ اگر اسلام نہ بھی آتا تب بھی انہیں اسلام کو ماننا پڑتا۔ عقل اس بات کو کہتی ہے کہ زمین و آسمان سے تمہیں رزق مل رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھیے، امن یملک السمع والابصار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے معلوم کیجئے تمہارے کان کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہاری آنکھوں کے اندر روشنی اور بینائی کس نے دی ہے؟ اگر وہ رب چاہے تو تمہارے کانوں کی سماعت کو سلب کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کی روشنی اور بینائی اور بصارت کو ختم کر سکتا ہے، پھر ساری دنیا مل کر کے بھی اگر اس کی بینائی واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکتی۔ آپ دیکھیے جب آدمی ایک عمر سے بڑھ کر کے اخیر پیرائے کے اندر جاتا ہے، کہولت کے زمانے کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کی آنکھ کی بینائی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا کی ساری ڈاکٹریاں فیل ہو جاتی ہے کہ ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ اب کوئی دوائی کام نہیں کرتی ہے، اب کوئی اس کے لیے علاج کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کانوں کی سننے کی اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ساری مشینریاں فیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے جو مادرزاد نابینا ہوتا ہے، جو مادرزاد بہرا ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگ فیل ہیں کہ ان کے سامنے نہ تو وہ آنکھ لا سکتے ہیں، نہ اس کی بینائی کو بڑھا سکتے ہیں، نہ اس کی سماعت کو لا سکتے ہیں۔ یہ کون لاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد میں اس کی آنکھ کے اندر روشنی، اس کے کان کے اندر سماعت ہوتی ہے۔ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ آپ اپنی عقل سے دیکھ لیجئے، سائنس کے اوپر ریسرچ کیجئے کہ جب تک وہ طاقت نہیں ہوتی ہے تو سائنس بھی اپنا کام نہیں کرتا ہے، اور جب اس کے اندر طاقت ہوتی ہے سننے کی، قوت گویائی کی، آنکھوں کے اندر بینائی کی، تو اس صورت کے اندر سائنس ترقی کر کے اس کی روشنی کو بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ تبھی جب اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ لیکن یہ طاقت رب کریم کی دین ہے، اس نے دی ہے۔ آپ ان سے معلوم کیجئے آپ کے کانوں کی سماعت کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر بینائی کو کس نے پیدا کیا ہے۔ آپ زبان کو دیکھیے، آلہ لگا کر کے دیکھیے، کوئی چیز آواز نکالنے والی نہیں ہے،
لیکن کتنی پیاری کتنی معصوم سی قوت گویائی عطا کی گئی ہے کہ آپ اس سے بولتے ہیں ہر ایک سمجھ جاتا ہے۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ دنیا میں کسی نے نہیں دی ہے۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو کسی ایک کا نمونہ، کسی ایک کی مثال، کسی ایک کی نظیر بنا کر کے پیش کر دیجئے۔ دنیا میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے کہ کسی نے اور نے لا کر کے یہ چیزیں عنایت کر دی ہے۔ یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اور کہا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معلوم کیجئے ان سے وہ کون ذات ہے جو زندے سے مردے کو نکال دیتا ہے، جو مردے کو زندے سے نکال دیتا ہے، جو مردے کو مردے سے نکال دیتا ہے، جو زندے سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کے تمام انسانوں کی عقلیں یہاں پر محتاج ہو جاتی ہے کہ کوئی زندہ سے مردہ کو نہیں نکال سکتا ہے، اور اللہ رب کریم وہ ہے کہ جو زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے۔ آپ دیکھیے مرغی ہے، اس کے اندر سے انڈا نکل کے آ رہا ہے، مردہ ہے، زندہ سے نکال دیا، اسی بیضے سے اسی انڈے سے چوزے کو نکال دیا ہے، زندے کو نکال دیا ہے۔ انسان ہے، انسان کے اندر سے نطفے کو بے جان کو نکال دیا ہے، اور اسی نطفے سے حضرت انسان کو بنا کر کے پیش کر دیا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو وہ ہے زمین مردہ ہے، اس سے گھاس کو، سبزہ کو، درختوں کو نکال دیا ہے۔ یہ ذات کس کی ذات ہے؟ آج دنیا کے اندر دکھلا دیجئے کہ کوئی پتھر سے انسان کو نکال کر کے دکھلا دیجئے، ایسی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یقینی طور پر وہی ذات ہے کہ جس کو تمام چیزوں کی طاقت حاصل ہے، جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیز رکاوٹ ڈالنے والی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی صنائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی حرفت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نقشے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ آپ ان سے معلوم کیجئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، کاموں کے اندر حکمت اور تدبر کون کرتا ہے؟ کب بارش ہوگی، کب دھوپ نکلے گی، کب سختی ہوگی، کب گرمی ہوگی، کب نرمی ہوگی، کب معتدل ہوگا، کب موسم خوشگوار ہوگا، خنکی والا ہوگا، کب سورج نکلے گا، کب ڈوبے گا، کب چاند کی روشنی بھلی معلوم ہوگی اور کب کیسی ہوگی، کب ستاروں کی رنگت کے اندر جاذبیت آئے گی، کب کشش آئے گی، کب انسان کے لیے کون سی غذا مناسب اور بہتر ہے اور کون سی نہیں، کون سا موسم اس کے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں، کب انسانوں کو دنیا کے اندر باقی رکھنا ہے، کب نہیں، کب پیداوار کتنی پیدا کرنی ہے اور کب اس کو ختم کرنا ہے، کب درختوں کے اوپر پھلوں کو لگانا ہے یا اس کو آفت سماویہ سے ختم کر دینا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو ان تمام چیزوں کے اندر تدبیر فرما رہا ہے؟ آپ تو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بارش کون لا رہا ہے، دھند کون لا رہا ہے، اجالا اور روشنی کون لا رہا ہے؟ کب بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری طبیعت کے اندر عزم حلال، راحت، خوشی، شادمانی اور انبساط کون لا رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کائنات کی بے شمار چیزوں کے بارے میں معلوم کیجئے، تو یہی لوگ جو ہمیں چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنے والے ہیں، یقیناً پکار اٹھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سو وہ اللہ کی ذات۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دیکھیے، جب کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے تو ان کی زبان پر بھی ہوتا ہے اوپر والا کر رہا ہے، زبان سے نہ کہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر کے رب کی طرف کر دیتے ہیں کہ وہی کر رہا ہے، اسی کا نام رب ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو،
کسی کی پرستش کر رہا ہو، لیکن آخر معاملے کے اندر آ کر کے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ رب کر رہا ہے، وہی اللہ کر رہا ہے، وہی اوپر والا کر رہا ہے۔ یہی قرآن کریم کہہ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس وہ اللہ ہے جو کر رہا ہے، پس وہی ہے، یہ تمام لوگ کہیں گے۔ تو آپ ان سے کہیے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب اللہ ہی سارے کام کو کرنے والا ہے، زمین و آسمان سے رزق وہی دیتا ہے، زندوں کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکال دیتا ہے، جب ساری چیزوں کے اندر تدبیر اور حکمت وہی کر رہا ہے، تو پھر تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اس سے ڈرتے نہیں ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تو اللہ رب العزت ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پروردگار ہے۔ استفہام کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، ان تمام چیزوں کے آ جانے کے بعد سو کیا رہ گیا حق کے بعد میں؟ جب حق تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا، تمہارے سامنے مثالیں دے دی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں، پھر حق کو قبول کرنے سے کیا چیز مانے ہیں؟ الا الضلال، سوائے بھٹکنا، گمراہ ہونا۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے راہ حق کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، سو تم کس طرف پھرتے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ رب قرآن کریم کے اندر ان عقلاء کی عقلوں کے اوپر تعصب کا اظہار فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جب ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جب تم ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہو، اپنی عقلوں سے پرکھ رہے ہو، تو رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ رب سے خوف کیوں نہیں کھاتے ہو؟ رب کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب یہ ساری چیزیں شریعت سے ہٹ کر کے بھی آپ دیکھیے، جب تم اس کا اقرار کر رہے ہو، پوچھا گیا آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اوپر والا۔ زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے؟ اوپر والا۔ معاملات کے اندر تدبر کون فرما رہا ہے؟ تدبیر کون کر رہا ہے؟ اوپر والا۔ کس کو اوپر سے نیچے گر گیا، ایسی حالت کے اندر گرا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا مر جانا یقینی تھا لیکن وہ بچ گیا، کہتے ہیں اوپر والا۔ جب تم سب اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اس سے خوف کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا ڈر اپنے دل کے اندر کیوں نہیں لاتے ہو؟ یہ ان تمام آیات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ رب کو اگر تم مانتے ہو تو اس کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، ورنہ تو وہ کہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی آپ کا قیامت کے روز بیزاری کا معاملہ کر کے کہہ دیں گے ہمیں تمہاری عبادت کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں تمہاری پرستش کا کچھ علم نہیں تھا، نہ ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ آج تو دیکھیے جابر بھائی ہوں گے تو ہاتھ پکڑ کے کہیں گے چلو مسجد کے اندر، راحل بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے آج تو میں آ گیا، اب تو آپ کو قبول کرنا ہے، چلو زبردستی لے جائیں گے۔ لیکن یہ معبودان باطلہ آپ سے اس کہیں گے ہم نے آپ سے نہیں کہا ہماری عبادت کرو، ہم نے نہیں کہا ہمارے گھر میں جا کر کے ہمارے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے ہمیں اللہ کا درجہ دے دو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ تم نے کس کی عبادت کی، کس کی پرستی کی۔ گرچہ یہ مشرکوں کے لیے ہے لیکن تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ جب ان کی پکڑ ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کی تو اس سے بھی بڑھ کر کے ہوگی، چونکہ ان کے سامنے رب کا کلام آ گیا، ان کے سامنے رب کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اپنا نمونہ، اپنا اسوہ، اپنی سیرت ہمارے سامنے پیش کر دی، کیسے عبادت کرنی ہے۔ جس مشن، جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا وہ چیز، وہ نمونہ انہوں نے کر کے دکھلا دیا، اور ہمارا مشن اور ہمارا مقصد دنیا کے اندر آنے کا وہ قرآن کریم کہتا ہے ما خلقت الانس والجن
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو پہچان لو تو یہ مشن پورا ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لو تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم سب پکے مسلمان ہیں، ایک نمبر کے ہم مسلمان ہیں، اور اگر کوئی یوں کہے کہ 1400 سال پہلے کے زمانے سے آج کا مسلمان زیادہ اچھا ہے تو ہمارا سینہ فخر سے پھول جائے گا کہ ہاں واقعتاً ہم ایسے ہیں۔ لیکن ہماری عبادت کا حال کیا ہے؟ نماز کی نیت بن رہی ہے، اگر ہم مقتدی ہیں تو جلدی سے یہ ہوگی امام صاحب کب سلام پھیریں گے، اتنی دیر کر دی ہے۔ اور امام صاحب نے اگر نیت باندھ رکھی ہے تو ان کا ذہن یہ ہوگا کہ رمضان آ رہا ہے، پہلے نمبر پر کس کی رسید بنانی ہے۔ ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت وہ عبادت نہیں ہے لیکن اعلیٰ نمبر پر آتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نماز تو یہ کہتی ہے کہ ہر برے اور بے حیائی کے کاموں سے نماز روک دیتی ہے۔ نماز جس نے نماز کے طریقے پر پڑھ لی، ہر غلط کام سے روکنا یہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ہم نماز پڑھ کے غلط کاموں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہماری نماز نہیں ہے۔ جب ایک نماز کا یہ حال ہے تو تمام عبادتوں کے اوپر ہم غور کر لیں۔ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا کا مطلب کیا ہے؟ 3 چیزوں سے رکنا ہے جو آپ جانتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملاقات سے۔ یہ تو اوپر کی چیز ہے، لیکن شریعت کے اندر جس کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا، کھانا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، پینا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، بیوی سے ملاقات کرنا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، بس وقتی طور پر حرمت آتی ہے کہ روزہ رکھ لیا تو اب کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں، بیوی سے ملاقات کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ہم روزے کی حالت کے اندر ان حرام کو کرتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، غیبت کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بد نگاہی کا شکار ہونا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم روزہ رکھ کر کے کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بد کلامی بھی کرتے ہیں، بد نگاہی کا بھی شکار ہوتے ہیں، تو ہمارا روزہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم رب کو رب مانتے ہیں تو اس کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہی قرآن کریم کہتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرنا یہ نہیں ہے اللہ مجھے ڈر ہے، ڈر یہ ہے خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر حال کے اندر اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، دامن گیر ہو، تنہائی تب بھی خوف خدا ہو، مجمع کے اندر ہو تب بھی خوف خدا ہو۔ تو اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی تو اب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ تو مجمع کے اندر تو شرابی بھی کیا کہتا، تو ایسے کان پہ ہاتھ رکھے گا جیسے اس نے کس چیز کا نام لے لیا ہے۔ اگر شرابی سے بھی کہیں گے شراب پیے گا تو ایک دم توبہ استغفر اللہ کہے گا، اور جب مجمع سے علیحدہ ہو جائے گا تو فٹاک سے کہے گا حاجی جی توبہ دے دو۔ اب بتا دے گا کہ وہ حاجی جی بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یہ کیسا ہمارا خوف ہے اللہ کا؟ اس لیے ہمیں اللہ کا خوف ایسا رکھنا چاہیے جو ظاہر اور باطن دونوں میں ایک جیسا ہونا چاہیے، ورنہ تو جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی پکڑ ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب اور پروردگار کی عبادت کرنے والے بندے بھی اس پکڑ کے اندر آ جائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کے اندر ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شریک گردانتے تھے، مکانکم انتم و شرکاؤکم، کہ تم بھی اور تمہارے شرکا بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان میں تڑا دیں گے، وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شرکا معبودان باطلہ یوں کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، سو کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان
درمیان اور تمہارے درمیان ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جانچ لے گا ہر ایک جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور رجوع کریں گے اللہ کی جانب جو ان کا مالک ہے سچا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جاتا رہے گا ان کا جھوٹ جو وہ باندھا کرتے تھے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا۔ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردوں سے اور کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ فسیقولون اللہ، سو ان قریب بول اٹھیں گے یہ اللہ ہے۔ فقل افلا تتقون، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہی تو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، بس کیا رہ گیا حق کے بعد میں سوائے بھٹکنا۔ فانا تصرفون، بس تم کہاں چلے جا رہے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔